میں ابھی چند مختصر الفاظ میں اظہار خیال کروں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جنتی لوگوں کی نشاندہی فرمائی ہے کہ یہ لوگ جنتی ہیں، ان کی زندگی میں ہی ان کو بشارت بھی دی اور بتایا بھی کہ جنتی ہیں، ان میں سے ایک وہ بھی ہے جس نے کسی یتیم کی پرورش کی۔ تو باسط ممتاز چلتے پھرتے ہوئے جنتی تھے جو ہمارے درمیان زندگی گزار کے گئے، اور آج وہ جنت میں جنت کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے حضور کی نعتیں پڑھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ آج پورا سال ثواب ان کو جا رہا ہے۔ اردو ادب کو زیدی خاندان کی جتنی دین ہے شاید ہی کسی خاندان کی اتنی دین ہو۔ جس شخصیت کا والد کوثر زیدی ہو، جس شخصیت کا چچا پروفیسر ریاض حسین زیدی ہو، جس شخصیت کا پھپھا ڈاکٹر احسن زیدی ہو، جس شخصیت کا بڑا بھائی خاور زیدی ہو، جس شخصیت کا مامو اسکندر یا سید ہو، اور ان کے کزن جن میں باسط ممتاز سوری وہ تو خود ہے محمود رضا سید اور حامد رضا زیدی ہو، تو یہ ایک ایسا انرچ گھرانہ جس میں ابھی انہوں نے بتایا ان کے سگے ماموں جو ہیں وہ سید منظور القلین ہیں، اور دوسرے ماموں سید نفیس الحسینی ہیں جن کی نعت یہاں بڑی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اردو نعت کے جو سب سے پہلے شاعر بر صغیر پاک و ہند میں ہوئے ہیں وہ خواجہ بندہ نواز گیسو درا، ان کی روایات کو آگے بڑھاتی ہوئی یہ فیملی، یہ خاندان، ان کے چشمہ چراغ، ان کے وارث، اور ان کا تعارف ہر نعتی اور مشاعرے میں یہی ہوتا تھا کہ خواجہ بندہ نواز گیسو درا رحمۃ اللہ علیہ کے چشمہ چراغ۔ اور یہ خاندان سادات گلبرگہ شریف کے بھی روح رواں تھے۔ جناب باسط ممتاز سید خاندان گلبرگہ شریف کے بھی تمام مجلسوں میں میٹنگ میں جاتے تھے اور شرکت کرتے تھے، اور ان کا جو کلام تھا ان کے خاندانی وجاہت اور ان کی خاندانی وراثت کا امین تھا۔ انہوں نے اتنا اچھا کلام لکھا اور صحیح معنوں میں شہر میں ہر محفل میں ہر جگہ خاور زیدی کو زندہ رکھا۔ خاور زیدی ان کے جسم میں، ان کی روح میں، ان کے آواز میں زندہ تھے، اور ان کا کلام آخری دنوں میں انہوں نے فیس بک پر بہت زیادہ لگایا، ہر روز ان کے شعر لگاتے تھے، ہر روز ان کی باتیں کرتے تھے، اور خاور زیدی کو انہوں نے زندہ رکھا ہوا تھا۔ اب میں گزارش کروں گا کہ ان کے صاحبزادے جمال زیدی صاحب خاور زیدی کو زندہ رکھیں گے ختمی محفلوں میں انشاءاللہ، اور بھائی آصف زیدی صاحب نے تو ترنم سے بھی سنا کے بہت خوبصورت اشعار کے ہم سب کا دل جیت لیا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بھی ان کا نام زندہ رکھا گیا۔ اب دو شخصیات کو زندہ رکھنے کی ذمہ داری آپ آ گئی ہے۔ معزز سامعین، جناب باسط ممتاز سید وہ شخصیت ہے جن کا باطن روشن تھا، ان کا اندر اجالا تھا، روشنی تھی، اسی وجہ سے ان کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں تھی، وہ جیسے نظر آتے تھے ویسے ہی ہوتے۔ اگر وہ محفلوں میں آتے کسی پہ تنقید کرتے شعر پہ تو اس کا حق بنتا تھا۔ اور آپ یہ سن کر بھی حیران ہو گئے کہ ان کی رات کے مشاغل کیا تھے۔ رات 1 بجے 2 بجے سے لے کر صبح فجر تک وہ زاہد شب زندہ دار بھی تھے اور عابد شب زندہ دار بھی تھے۔ ان کی عبادت، ان کے نام، ان کا روحانیت میں مقام، بلند مقام تھا۔ وہ آل رسول اور دعا مانگتے تھے ہر محفل میں، مشاعرے میں، اور ان کی دعا قبول ہوتی تھی، اور دوستوں کے لیے بے لوث دعائیں ان کے زبان سے ادا ہوتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے ان کے ساتھ بڑی محبتوں کا اظہار کیا، اور باقی دوستوں نے بھی۔ اور کاروان ادب میں جس کو انہوں نے کہا اس کا فروغ، وہ اس کا سمبل تھے۔ اور سمن آباد میں انہوں نے ڈاکٹر عبدالواحد نقیب کے ساتھ، اور پھر ان کی وفات کے بعد بھی، اور جناب مسعود رحمان صاحب کو بھی جنرل سیکرٹری بنایا اپنا، اور خود صدر بنے، اور پھر سمن آباد میں بہت ساری محافل شرکت کی، اور جن میں انہوں نے ادب کا جو تھا چراغ زندہ رکھا اور اس روشنی کو جلائے رکھا۔ ان کی باتیں یہاں پہ ہو رہی ہیں، بہت خوبصورت انداز میں ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ کچھ نہ کچھ لکھیں ان کے بارے میں، انشاءاللہ ان کے بارے میں ایک مقالہ جو ایم فل کا کروایا جائے گا، اور آپ صاحب کی تحریریں، آپ کے مضامین، آپ کی یادیں اس کا حصہ بنیں گی۔ اور یہ بھی تو ایک میگزین اپنا ایک ایم فل کے مقالے کا ہی ٹاپک بنتا ہے کہ اردو ادب کو زیدی خاندان کی دین، جس میں 10 سے زیادہ افراد ہیں جن کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، اور ان کا کلام اگر اکٹھا کیا جائے تو پورا ایک مقالہ بنتا ہے۔ چلو آقا کی دہلیز حسین پر بیٹھ جاتے ہیں، چلو آقا کی دہلیز حسین پر بیٹھ جاتے ہیں، جہاں بیٹھے گدا ہو ہم وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ چلو آقا کی دہلیز حسین پر بیٹھ جاتے ہیں، جہاں بیٹھے گدا ہو ہم وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ کبوتر ان کے روضے کے بڑے ہی خوش مقدر ہیں، کبوتر ان کے روضے کے بڑے ہی خوش مقدر ہیں، جو گنبد سبز آتا ہے وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ کبوتر ان کے
रोजे के बड़े ही खुश मुकद्दर हैं, कबूतर उनके रोजे के बड़े ही खुश मुकद्दर हैं, जो गुंबद सब्ज आता है वहीं पर बैठ जाते हैं। जमाने की नजर ने ये हसीन कबूतर उनके रोजे के बड़े ही खुश मुकद्दर हैं, कबूतर उनके रोजे के बड़े ही खुश मुकद्दर हैं, जो गुंबद सब्ज आता है वहीं पर बैठ जाते हैं। जमाने की नजर ने ये हसी मंजर भी देखा है, जमाने की नजर ने ये हसी मंजर भी देखा है, खुदा के अर्श के राही जमीन पर बैठ जाते हैं। जमाने की नजर ने ये हसी मंजर भी देखा है, खुदा के अर्श के राही जमीन पर बैठ जाते हैं। गदाया ने दरे मुख्तार आलम के हैं ये रुतबे, गदाया ने दरे मुख्तार आलम के हैं ये रुतबे, जमीन पर बैठकर अर्शे बरी पर बैठ जाते हैं। गदाया ने दरे मुख्तार आलम के हैं ये रुतबे, जमीन पर बैठकर अर्शे बरी पर बैठ जाते हैं। नवाजा आपने अपने गुलामों को जमाने में, नवाजा आपने अपने गुलामों को जमाने में, गुलामाने नबी तख्ते हसी पर बैठ जाते हैं, गुलामाने नबी तख्ते हसी पर बैठ जाते हैं। और शेर पेश है, जरूरी तो नहीं मेहराब मिंबर ही मुयस्सर हो, जरूरी तो नहीं मेहराब मिंबर ही मुयस्सर हो, नबी का जिक्र करने को कहीं पर बैठ जाते हैं। फिर कहिए सर, फिर कहिए। जरूरी तो नहीं मेहराब मिंबर ही मुयस्सर हो, जरूरी तो नहीं मेहराब मिंबर ही मुयस्सर हो, क्या बात है, नबी का जिक्र करने को कहीं पर बैठ जाते हैं। जरूरी तो नहीं मेहराब मिंबर ही मुयस्सर हो, जरूरी तो नहीं मेहराब मिंबर ही मुयस्सर हो, नबी का जिक्र करने को कहीं पर बैठ जाते हैं। जो गुंबद सब्ज आता है वहीं पर बैठ जाता है। रियाजुल जन्ना में लालो गौहर महफूज है कितने, रियाजुल जन्ना में लालो गौहर महफूज है कितने, चलो हम उसके फर्शे अंबरी पर बैठ जाते हैं। जहाँ बैठे गदा हूँ हम वहीं पर बैठ जाते हैं, चलो आका की दहलीज़े हंसी पर बैठ जाते हैं। कबूतर उनके रोजे के बड़े ही खुश कबूतर उनके रोजे के बड़े ही खुश जो गुंबद सब्ज आता है वहीं पर बैठ जाते हैं।